بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 10 محرم الحرام کے روزہ کے متعلق تفصیلاً ذکر کروں گا اور اس کی فضیلت بھی۔ آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیے اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اسلامی چینل ذوق اسلام کو ضرور سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ آپ حضرات تک مسترد دینی مسائل پہنچتے رہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ تو توجہ سے سماعت فرمائیے۔ میرے محترم سامعین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ طیبہ کے یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی 10 محرم الحرام کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء کو بلایا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ یوم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہی تو وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکر سے نجات دی، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم تو پھر اس کے زیادہ حقدار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی آپ سے زیادہ حقدار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا اور ساتھ حکم صادر فرمایا کہ 10 محرم الحرام سے ایک دن پہلے یعنی 9 کا روزہ بھی رکھیں یا ایک دن بعد یعنی 11 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں، یعنی کہ ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھیں یا ایک دن بعد کا روزہ رکھیں، 2 روزے رکھیں۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا تاکہ یہودیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو، لیکن اس میں بھی افضل یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگلا سال اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب فرمایا تو 9 کا روزہ بھی ہم رکھیں گے۔ تو اس سے سمجھ یہ آ رہا ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا افضل ہے، لہذا افضل یہی ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ لیکن اگر کوئی 9 اور 11 محرم کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے، کیونکہ میرے محترم سامعین، محرم کا ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طور پر ہمیں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔